اسٹیجز آف سوشلائزیشن۔ اسٹیجز کا مطلب ہے ادوار اور سوشلائزیشن کا مطلب ہے معاشرت۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ معاشرے میں رہنے کے طریقہ کار کو، زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں سوشلائزیشن۔ تو جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اسے اس وقت سوشلائزیشن نہیں سکھا سکتے، کیونکہ بچے کی تب ایک اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ معاشرے میں رہنے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے۔ تو معاشرے میں رہنے کے جو طریقہ کار ہیں اس کی 3 مین سٹیجز ہیں۔ اس کی 3 مین سٹیجز میں سے جو پہلی سٹیج ہے وہ ہے چائلڈہڈ۔ چائلڈہڈ کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ بچپن۔ دوسری سٹیج ہے ایڈولسنس۔ ایڈولسنس کو کہتے ہیں بلوغت۔ تھرڈ سٹیج ہے اڈلٹہڈ، جس کا مطلب ہے جوانی۔ سب سے پہلے ہے اس کے اندر اڈلٹہڈ یعنی کہ بچپن۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کے پاس ہوتا ہے۔ گھر والے جو ہے اس کو سیکھنا سکھاتے ہیں، بولنا سکھاتے ہیں، اس کو کھانا پینا سکھاتے ہیں۔ جب بچہ یہ ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے تو گھر والے اس کو اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھاتے ہیں۔ تو بچے کی جو سب سے پہلے نشو و نما ہوتی ہے اور اس کی جو تعلیم و تربیت ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور چائلڈہڈ جو ہے بچے کی ایک پرائمری ایجوکیشن ہوتی ہے کہ گھر والوں سے وہ زیادہ تر سیکھتا ہے، کیونکہ اس کے بعد اس نے زیادہ تر اپنا وقت گھر سے باہر ہی گزارنا ہوتا ہے، یعنی کہ اسکول وغیرہ کے اندر۔ اس کے بعد سوشلائزیشن کی جو سیکنڈ امپورٹنٹ سٹیج ہے وہ ہے ایڈولسنس۔ اس دور میں بچہ جو ہے اسکول جاتا ہے، اس کے علاوہ وہاں پر مختلف قسم کے اپنے دوست بناتا ہے۔ یہاں پر والدین کو یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کس قسم کی تعلیم دلوانی ہے۔ اس دور کے اندر بچہ جو ہے کوشش کرتا ہے کہ زیادہ تر وہ اپنی مرضی کر سکے، وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے ہی کچھ اصولوں کے مطابق رہ سکے۔ تو جو سکول ہوتا ہے وہ بچوں کو نہ صرف قواعد ضوابط کی پابندی کرنا سکھاتا ہے بلکہ یہاں پر بچوں کو مختلف قسم کی سکلز بھی سکھائی جاتی ہے۔ جیسا کہ پاکستان کے اندر 8 کلاس کی لڑکیوں کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ان کو سکھایا جاتا ہے ہوم اکنامکس کے اندر کہ بچوں نے بریانی کیسے بنانی ہے، انہوں نے حلوہ کیسے بنانا ہے، انہوں نے کڑھائی وغیرہ کیسے کرنی ہے۔ بچوں کو یعنی کہ سلائی کڑھائی بھی سکھائی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو کھانا پکانا بھی سکھایا جاتا ہے، اور لڑکوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دفتری کام جو ہے وہ کس طرح سے سر انجام دینے ہیں۔ تو یہ جو دور ہوتا ہے ایڈولسنس کا، اس کے اندر ہم لوگ پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس بچے کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم لوگ پریڈکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر بچہ برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے گا اس کا مطلب ہے اس کا مستقبل برباد ہو گیا، اور اگر اس دور میں بچے نے خود کو ٹائم دینا سیکھ لیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بچہ جو ہے اس کا مستقبل اچھا ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا۔ سوشلائزیشن کی جو تھرڈ سٹیج ہے وہ ہے اڈلٹہڈ۔ اڈلٹہڈ کا کیا مطلب ہے؟ جوانی۔ یہاں پر بچے بالکل جوان ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی نہ کوئی جاب ہوتی ہے، تو اس جاب کے کرنے کے کیا اصول ہیں وہ ان کو مکمل طور پر ان قواعد ضوابط کی پابندی کرتے ہیں۔ یہاں پر بچے اپنے بارے میں مکمل طور پر تیار ہوتے ہیں کہ ان کے مستقبل میں کیا ہوگا۔ اس کو پریڈکٹ تو نہیں صحیح طریقے سے اس وقت کیا جا سکتا، لیکن یہ کہ وہ مکمل طور پر تیار ہوتے ہیں کہ مستقبل کے اندر اگر کسی بھی قسم کی انہیں کوئی پریشانی ہو تو وہ اس کو کس طرح سے اوورکم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اکثر لوگ جو ہے سوشلائزیشن کی فورتھ سٹیج ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، جس کا نیم ہے اولڈ ایج۔ تو اولڈ ایج کے اندر اگر دیکھا جائے تو بندہ جو ہے پاکستان کے اندر اکثر 60 سال کی عمر تک یا پھر 65 سال کی عمر کے بعد لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بندہ جو ہے ریٹائر ہو گیا ہے، اب ریٹائرمنٹ کے بعد اس کی بہت کام جو ہے ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جس کو اس نے سر انجام دینا ہوتا ہے۔ تو سوشلائزیشن کی 4 مین سٹیجز ہیں۔ ایک ہے چائلڈہڈ، دوسری ہے ایڈولسنس، تیسری ہے اڈلٹہڈ اور چوتھی ہے اولڈ ایج۔